ایک اصول اور ضابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کسی کی بھی بات کے بارے میں ایک اوور آل ایک ضابطہ بیان کر رہا ہوں. غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, ہر ایک سے ہو سکتی ہے. ممبر پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ بڑا ایک بہت ہی ایک حساس, خاص طور پہ جب آپ کی اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہو جائیں, پوری دنیا سن رہی ہو, تو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. پھر بھی انسان کی زبان لڑکتی ہے. ایک مرتبہ مجھے ہمارے کسی بزرگ نے ایک مضمون دیا کہ بہت حساس ٹاپک ہے, اس پہ بہت تمیز سے 10 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروانا ہے. یہ تمیز کے الفاظ میں اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں. میں جب کیمرے کے سامنے بیٹھا, انہوں نے اتنا ڈرا دیا کہ ذرا سا بھی دائیں بائیں گئے تو پبلک نہیں چھوڑے گی. ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو گیا نا کہ ایک بڑا حساس موضوع ہے, ادھر چلے گئے تو ادھر والے نہیں چھوڑیں گے, ادھر چلے گئے تو اتنا ڈرا دیا کہ میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے نکل ہی نہیں رہے الفاظ. میں نے کہا یہ والا غلط ہو گیا, دوبارہ سے. پھر دوبارہ سے میں نے ریکارڈ کروایا, انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے جو مرضی ریکارڈ کرا دینا, بالکل دباؤ کے بغیر. پھر میں نے ریکارڈ کروایا تو وہ الحمدللہ صحیح ہو گیا. تو جب آپ کسی کی غلطیوں کو اتنا زیادہ پکڑیں گے اور اس طرح سے ایک ہوگا تو پھر انسان کی اپنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں, وہ ٹھٹر جاتا ہے. وہ کیا ہو جائے گا, وہ بات ہی نہیں کر سکے گا. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا, اپنا اسٹائل ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں بات کو سمجھانے کے. تو جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنائے, انہوں نے دامت برکاتہم بھی لگایا, حضرت جی بھی لگایا, وہ ٹھیک ہے, احترام سے کیا, لیکن آخر میں جو انہوں نے چکا لگایا نا کلپ میں, وہ سارے دامت برکاتہم کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو احترام سے مفتی صاحب کا نام لیا. آخر میں جو آپ نے کہا کہ جو میں تو دوبارہ نہیں دہراؤں گا ان الفاظ کو, بالکل گھریلو یعنی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں گھسنے کی کوشش کر کے وہ طنز کیا ہے. تو یہ سارے دامت برکاتہم کی کیا کر دیا آپ نے ایسی کی تیسی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شاگرد کو ایک استاذ پہ غصہ آیا کسی بات پہ نا, تو وہ شاگرد استاذ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ چونکہ آپ میرے استاذ محترم ہیں اس لیے میں آپ کو کچھ سنا تو سکتا نہیں ہوں. اگر آپ میرے استاذ محترم نہ ہوتے تو منہ توڑ دیتا آپ کا, یا میں آپ کو یوں کہتا کہ میں آپ کا منہ توڑ دوں گا, لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کیا ہیں میرے, تو کہہ تو دیا نا آپ نے, تو ایسی کی تیسی تو کر دی اس کی. دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں چونکہ یہ موضوع چل نکلا ہے, ایک صاحب نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے کہ آپ کے بیانات, وہ ٹیکسی ڈرائیور پٹھان کا قصہ, فلانے کے پٹھان کا قصہ, انہوں نے کہا دیکھو شارٹ کلپ میں کتنا پٹھانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو میرے یوٹیوب چینل نہیں ہے, یہ مجھے اپنے چینل کا اللہ کی قسم ابھی بھی نام معلوم نہیں ہے, پورا نام, کہ میرے یوٹیوب جو میرا ذاتی چینل اس کا نام کیا ہے. سمجھ آ رہی بات, اللہ کی قسم معلوم نہیں ہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں یار ہم لوگ کا چینل کون سا ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ کا یعنی میرا کون سا چینل ہے جو میرے نام سے بنا ہوا ہے. اس پہ آپ کو جو بھی ہے, پتہ نہیں طارق مسعود ہے یا مفتی طارق مسعود ہے, وہ پھر ہم انشاءاللہ کبھی وہ پوری تختین کو دکھا دیں گے, یا MTM ہے کیا ہے واللہ عالم. تو وہ بھی جو بھی ہے میرا ذاتی, جو کسی وقت میں اناؤنس کر دوں گا, اس پہ اگر کوئی ایسا عنوان لگے تو آپ میرا گریبان پکڑیں. مختلف قسم کے چینلز ہیں جو میرے بیانات اپلوڈ کر رہے ہیں, وہ خود چٹپٹا بنانے کے لیے ایسا لیبل لگاتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں قوم کا مذاق ہے تو آپ وہ کلپ سن کے دیکھو. اس کلپ میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی تمسخر معلوم ہو کہ میں نے اس پشتو بولنے والوں کا مذاق اڑایا ہے, تو آپ میرا گریبان پکڑیں. میں تو اس کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. اب عنوان کسی نے لگا دیا تو وہ تو اس کی ہیڈیک ہے. کئی بیانات ایسے ہیں جن میں لوگوں نے بیہودہ عنوانات بھی لگائے ہیں. پہلے تو بہت ہو رہا تھا, اب تو ہم نے کچھ کنٹرول کیا اس کو. بیہودہ تصویریں, عورتوں کی فحش تصویریں لگا دیں. وہ یوٹیوبر کو پیسے چاہیے, اس کو یہ نہیں چاہیے کہ لوگوں میں تہذیب پیدا ہو, تمیز پیدا ہو. اس کو کیا چاہیے, مجھے کئی یوٹیوب کے چینل والوں نے آ کے بولا ہے کہ ہمیں تو بھائی پیسے چاہیے, ہم کیوں بیان اپلوڈ کر رہے ہیں پیسوں کے. بعض لوگ مخلص بھی ہیں, وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں لیکن اخلاص سے بھی کام کر رہے ہیں. پیسہ کمانا اخلاص کے منافی نہیں ہے, میں نے پابندی بھی نہیں لگائی کسی پہ. لیکن اب ہم یہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس کی انہوں نے کچھ باؤنڈری کھینچی ہے
چینلوں کے لیے کہ بھئی اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے وہ لیبل لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے وہ کھچڑی، وہ جب تک اچار چٹنی کے ساتھ کھچڑی نہیں پیش کرو پبلک کھاتی نہیں ہے. تو وہ اسی طرح بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ ہر بیان میں آپ کے جو ہے نا وہ بس ایک مخصوص ٹاپک، ایسا نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب جب کراچی تشریف لائے انہوں نے کہا بھائی تم نے تو ہر ایک کو شادی 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 شادی، صبح شادی، دوپہر شادی، شام شادی، رات شادی، کسی اور ٹاپک پر بھی بات کیا کرو. میں نے کہا حضرت پورا بیان سے نا جو شادی کی بات ہوتی ہے وہ کلپ والا کیا کرتا ہے، جیسے میں جب افغانی پلاؤ کھاتا ہوں نا تو کشمش نکال کے الگ الگ، مجھے کشمش وہ پلاؤ میں بڑی اچھی لگتی ہے تو کشمش ساری سائڈ پہ لا کے نکالتا رہتا ہوں. ہمارے گھر میں جب آلو مٹر پکتے ہیں تو مٹر پہلے میں سارے کھا جاتا ہوں. تو اسی طرح جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے نا، اب کسی کو کھویا اچھا لگتا ہے تو زردے میں سے کھویا نکال کے وہ پہلے کھائے گا، زردہ بعد میں کھائے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ لوگ بیان میں جہاں کہیں شادی کا یا ایسا کوئی چٹکل آیا وہ انہوں نے چمچ سے نکال کے الگ کر کے پبلک کے سامنے پیش. اب پبلک جاتی ہی اس پر ہے، پبلک فوراً اسی کو کیا کرے گی، کلک کرے گی کہ یار اس کو سنو کیا. ان کے دماغ پہ بھی یہی کلک کرے گا اور وہ دیکھیں گے بھی وہی. تو یہ یوٹیوبرز لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہیں. اچھا اس پہ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے ہیں دیکھو یہ کیسا، تو بھائی تم سن کیوں رہے ہو ہے بھائی؟ سنیں گے پورا تمیز سے، تسلی سے، بڑا انجوائے بھی کریں گے، اس کے بعد کہیں گے دیکھو یار وہی ہے کہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ اور فلم دیکھنے کے بعد توبہ توبہ کیسی بے حیائی ہے فلموں میں، توبہ توبہ کیسے دیکھ کیوں رہے ہو بھائی؟